اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1973 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی آیت 113 سے ہوگا۔ پچھلے درس کے آخر میں 112 آیت میں مومنین کی کچھ صفات سامنے لائی گئی تھی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں دیگر کئی ایک مقامات پر بھی، یعنی ویسے تو قرآن کریم میں بکھری ہوئی شکل میں تو مومنین کی صفات پر خداوندی کے ہی انداز میں علی حد بشریت مختلف مقامات میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں جن میں انہیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایک رشتے میں پرو دیا گیا ہے یا انہیں جامعہ حیثیت سے سامنے لایا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے ساتھ ہی وہ 2-4 آیات بھی سامنے آ جائیں تو تصریف آیات کے اصول کے مطابق بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اس میں سے ایک مقام 23/1-9 سورہ المومنین کی پہلی 9-8-9 آیات، یہ پچھلے درس میں سامنے آ گئی ہے۔ قریب انہی کا اعادہ قرآن کریم نے سورہ المعارج میں کیا ہے۔ سورت کا نمبر ہے 70 لیکن وہاں انداز بڑا ذرا سا مختلف ہے۔ وہ قرآن کا خصوصی انداز جو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ بائی کنٹراسٹ تضاد کی روح سے اپنے مطلب کو زیادہ واضح کیا کرتا ہے۔ بات اس انداز سے اس نے پیش کی ہے، کہا ہے جہنم کے متعلق، آیت ہے 70/17 سمجھ لیجیے، 70/17 یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، جہنم آوازیں دے دے کر بلائے گا اسے۔ 2 لفظ ہیں اس میں، عرض کیا جائے قرآن کی تو جو آیت کی سامنے آتی ہے ایک آئینہ ہوتی ہے حقائق کا، اور اتنی سمٹی ہوئی شکل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اسے کھولتے چلے جائیے تو ایک زمانہ بنتا چلا جاتا ہے۔ آوازیں دے دے کر بلائے گا جہنم، کسے؟ ادبرا وتولی، یا تو وہ کہ جو جس کے سامنے صحیح نظام زندگی، حق اور صداقت کو پیش کیا اور وہ پیٹ پھیر کر چل دیا، ٹھیک ہے، اس نے بھی انکار کیا، انکار اس کا کھلا ہوا تھا، وہ پیٹ پھیر کر چل دیا۔ ایک اور گروہ بھی ہے، وہ ہے تولا کا گروہ کی جس نے گریز کی راہیں نکالی، اس نے انہیں وہ آوازیں دے دے کر بلائے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ ان کی نمایاں خصوصیت یہ بتائی کہ وہ جمع فاوعا، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مال کو جمع کرتے تھے، برتن میں ڈالتے تھے اور پھر اس کے اوپر ڈھکنا دے دیتے تھے، کہیں ہوا تک نہ اس کی نکلنے پائے۔ قرآن کا بنیادی اصول آپ کو معلوم ہے، وہ دولت کو ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذریعہ قرار دیتا ہے، اسے جمع رکھ کر دوسروں کو ضروریات زندگی سے محروم نہیں کرتا۔ اصول اس کا انفاق ہے، پوری محنت سے پیدا کرو اور
جو کچھ پیدا کرو اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے کر باقی دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلا رکھو. یہ خرچ کرو بھی اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، انفاق ہے، جس کے معنی ہی ہوتے ہیں دونوں سرے کھلے رکھنے. یہ بنیادی اصول ہے اس کا. ایک تو وہ دولت کو کہیں رکنے ہی نہیں دیتا. لفظ دولت خود جو ہے اس کے معنی ہی ہے جو گردش میں رہنے والی چیز ہو. کسی ایک مقام پہ اگر یہ پانی رک جائے تو وہ آب روا نہیں رہتا، جوہر بن جاتا ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے. وہ دولت کو جمع نہیں کرنے دیتا. اور دوسرے یہ کہ وہ اس دولت کو جو کسی کی اپنی ضروریات سے زائد ہے ان لوگوں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھتا ہے کہ جن کی ضرورتیں ان کی محنت سے پوری نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک الگ مسلک تھا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہاں دیکھیے کس چیز کو نمایاں کیا ہے. آوازیں دے دے کر بلاتا ہے انہیں کہ جو اس نظام کو جو پیش کیا گیا تھا یا تو انہوں نے کھلے بندو انکار کیا، پیٹھ موڑ کر چل دیے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم اس پہ نہیں آنے کے لیے تیار. اور یا وہ تھا کہ جنہوں نے اس طرح سے کھلے بندو انکار تو نہیں کیا، اس میں سے گریز کی راہیں نکالتے رہے. کتنا خوبصورت لفظ ہے، کیسا جامع نقشہ ہے ہمارا. مال جتنا جی جائے جمع کیجیے. کہہ دیا گیا کہ اس کے اوپر کوئی حد بندی عائد ہی نہیں کی جا سکتی، بے حد و نہایت جمع کیا جا سکتا ہے. بس اس میں سے جو شرعی واجبات ہیں وہ دے دیے جائیں، وہ زکوٰۃ دے دی جائے، کچھ خیرات دے دی جائے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہنم ان کے آوازیں دے دے کر بلائے گی کہ جس نے جمع کیا مال کو پھر اس پہ ڈھکنا دے دیا. چونکہ موضوع دوسرا ہے اس لیے میں صرف اشارے کر کے ان آیات پہ آگے بڑھ جاتا ہوں. ان کی وضاحت تو اپنے مقامات پہ ہوگی. ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. کہتے ہیں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ بڑا ہی وہ جسے ہمارے ہاں ندیدہ کہتے ہیں، سیر چشمی جس کے اندر نہ ہو، استغنا نہ ہو، چھڑ دلا ہو، بے حوصلہ ہو، تنگ نظر ہو، بھوکی جس کی نہ مٹے. ایک لفظ کے اندر یہ سب باتیں آ جاتی ہیں. کیفیت اس کی یہ ہے. پھر ضمن ایک سوال آ گیا کہ انسان ایسا واقع ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک عام چیز ہے، اسلام دین فطرت ہے. اچھا جی، یہ دین فطرت کے معنی کیا ہیں؟ کہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. یہ بہت اچھا. یہ انسانی فطرت جو ہے یہ کیا ہے کہ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے اگر باہر کے خیالات اس کو متاثر نہ کر دیں تو جن خیالات پر وہ پھر آگے بڑھے گا وہ عین فطرت کے مطابق ہوں گے اور وہ عین اسلامی ہوں گے. تو میں نے عرض کیا تھا اس کے متعلق کہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، بچے پیدا ہوئے اور وہ انسانی دنیا سے کٹ آف ہو گئے، الگ ہو گئے، جانور اٹھا کے لے گئے کسی جنگل میں رہے. یعنی دوسرے انسانوں کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. جو یہ کہتے تھے کہ دوسرے انسانوں کے اثرات سے محفوظ رہے اگر انسان یا بچہ، تو جس کیفیت میں اس کے دل و دماغ، خیالات، اس کے جذبات وغیرہ ہوں گے وہ فطرت کے مطابق ہے اور اسلام ان کے مطابق ہے. ویسے تو اس کا خود تجربہ اکبر نے کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی فطرت کیا ہوتی ہے. حادثہ کے طور پر کئی بچے انڈیا میں یہ چیزیں ہوئی تھی، بچے جنگلوں سے ملے تھے. اور اب تو سائیکالوجسٹ جو ہے ہمارے ہاں، سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ تو اپنے ہاں جیسے کہتے ہیں لیبارٹری میں یا کلینک میں یہ تجربے کرتے ہیں کہ بچے پہ خارجی ماحول کے اثرات نہ ہونے دیے جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے. یہ تجارب جو ہوئے یا حادثوں سے جو بچے ملے ہیں، نظر یہ آیا کہ بالکل حیوان ہوتے ہیں. بس قریب قریب یہ جو بدمانس جیسے ہوتا اس قسم کے ہوتے ہیں، کوئی انسانی خوبی ان کے اندر نہیں ہوتی. تو آپ سوچئے کہ کس قدر غلط تصور ہے جو دیا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے
یعنی انسانی فطرت کے مطابق. اور انسانی فطرت وہ ہے کہ جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اگر خارجی ماحول سے غیر متاثر رہنے دیا جائے تو جو کچھ وہ بنے گا وہ عین اسلامی ہوگا. وہ انسان تو ایک طرف رہا، آدمیت کی سطح پہ بھی نہیں آتا وہ بچہ، وہ حیوانی سطح پہ ہوتا ہے. ساری چیزیں اس میں حیوانات کی سی ہوتی ہیں. اور اتنا ہی نہیں، پھر آگے ایک اور ظلم کیا ان لوگوں نے، تو کہا یہ کہ وہ فطرت اللہ کی فطر الناس علیہ، سورہ روم کی آیت 30، اس کی تفسیر کہ انسان کو خدا نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا، ایک قدم اور آگے. تو گویا جو کچھ یہ بچہ بنا ماحول کے، ماں باپ کے اثرات کے بغیر، یہ فطرت انسانی وہ ہے کہ جو خدا کی فطرت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بنیاد میں ایک اینٹ غلط رکھ دی جائے، ٹیڑھی رکھ دی جائے تو تا سریا ویروت دیوار تک، آسمان تک دیوار ٹیڑھی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا ردا غلط لگا ہوا ہے، چلا ہوا ہے، اور پھر چلے جا رہے ہیں 1000 برس سے ایک بات کو کہتے ہوئے، سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں. چلیے یہ باہر کے تجارب ان کی باری نہ آئی صحیح، علم ابھی اتنا وسیع نہ ہوا صحیح، وہ کم از کم قرآن میں تو دیکھ لیتے کہ اس نے کیا کہا. قرآن کریم میں جہاں بھی آل انسان آتا ہے اور اس کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے وہ بیان ہی وہی چیزیں ہیں جو یہ بچے بن کے آئے تھے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، بالکل حیوانی صفات. تو ان مقامات میں یاد رکھیے آل انسان سے مراد ہے وہ انسان کہ جو وحی نے، ضابطہ اخلاق نے جو چیزیں دنیا میں دی ہیں، جو ان کے تابع اپنے آپ کو نہیں رکھتے، جو ان کی سیرت و کردار بنتی ہے، جو جذبات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، قرآن نے وہ جذبات گنائے ہیں کہ انسان کو اگر علی حالہ ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے. اور یہ ایک مقام نہیں ہے، متعدد مقامات میں یہ چیزیں آئی ہیں. اور ان مقامات کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایک حیوان، ایک درندہ، ایک جانور نظر آتا ہے اس میں. وہی صفات اس کے اندر جن کو اینیمل انسٹنکٹس آپ کہتے ہیں، حیوانی جبلتیں، بالکل ان کا مرکب ہوتا ہے. وہی ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے انسان کے متعلق. جلد باز پیدا ہوا ہے، لون پیدا ہوا ہے، ظلم پیدا ہوا ہے، ظالم ہے، جاہل ہے. تو یہ انسان کے متعلق کہا ہے قرآن نے. تو آل انسان پھر یہی ہے نا جس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جب قرآن کہتا ہے غلے کا پیدا ہی کیا ہوا اس قسم کا، تو پھر پیدائش کے اعتبار سے تو وہ ایسا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں پیدائش کے اعتبار سے وہ اسلام پر ہوتا ہے، وہ دین فطرت پر ہوتا ہے، وہ فطرت اللہ پر ہوتا ہے. اور فطرت اللہ والا انسان، اور چھوڑ دیجئے خلق الانسان حلوعا، تو یہاں کہا ہے قرآن نے. ایک ہی چیز آپ دیکھیے، انسانیت کی خوبصورتی جسے ہم کہتے ہیں، وہ فرق جو غالب نے 2 لفظوں میں کہا تھا نا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اس نے تو آدمی اور انسان میں فرق کیا تھا. قرآن کریم لفظ انسان کا ہی استعمال کرتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ انسان کو اگر علی حالہ ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، انہ کھانا ظلوم جہولا. قرآن کہتا ہے ان کے متعلق. کہنے سے مطلب یہ تھا کہ قرآن میں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں کہ انسان کو ایسا پیدا کیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں انسانی فطرت نہیں ہے. یاد رکھیے انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے. فطرت اس اٹل خصوصیت کو کہتے ہیں جس کے بدلنے کا اسے اختیار نہ ہو. پانی کی فطرت ہے نشیب کی طرف بہنا، آگ کی فطرت ہے گرمی پہنچانا. فطرت مجبور کی ہوتی، ایک خصوصیت اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے جسے وہ بدل نہیں سکتا. جسے صاحب اختیار بنایا گیا ہو اس کی فطرت نہیں ہوتی، اس کے اندر پوٹینشیلٹیز ہوتی، اس کے اندر کچھ بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اور یہ پھر اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس بننے کے لیے یہ چیزیں تو ہم بتاتے ہیں کہ
ایسا ایسا کرو گے تو یہ اس قسم کی صلاحیتیں تمہاری ڈیولپ ہو کے تمہیں یہ بنا دیں گی. جو کچھ قرآن کے مطابق بننا ہوتا ہے اسے وہ مومن کہتا ہے. وہ اقبال کے الفاظ میں بڑی جامع چیز ہے. قرآن کے متعلق اس نے کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سے جامع ایک مصرے میں کچھ اور نہیں کہا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ قرآن آنچ حق می خواہد آنچ سازت ترا. خدا جو چاہتا ہے کہ تو اس قسم کا کچھ بن جائے، قرآن تجھے اس قسم کا بنا دیتا ہے. انسان فطرت کے لحاظ سے اس قسم کا بنا ہوا پیدا نہیں ہوتا. اس میں بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پوٹینشیلٹیز کے اعتبار سے جو صلاحیتیں ہم نے دی ہیں یہ تو احسن تقویم میں تھا. تمہارا دادا ہو اسفل سافلین، تم وقت اپنے آپ کو پسترین درجے میں لے جاتا. فطرت والا تو نہ اپنے مقام سے اونچا ہو سکتا ہے، نہ نیچے ہو سکتا ہے، نہ اس میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. نیچر کہتے ہیں اس کو. یہ لاز آف نیچر جنہیں آپ کہتے ہیں قوانین فطرت، اٹل قوانین فطرت. جتنی اشیاء کائنات فطرت کے قوانین پہ چل رہی ہیں وہ ان میں تبدیلی پیدا ہی نہیں کر سکتی. تو یہ سارے تصورات آپ کے ہاں باہر سے لائے ہوئے مستعار تصورات ہیں، اور وہ عین اسلام بنا کے دکھا دیے گئے ہیں. پہلے دور میں تو چل جاتی تھی بات، اب جو علم اور تحقیقات اس قدر وسیع ہو رہی ہیں، یہ اسلام جو آپ پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میرا اور آپ کا نہیں عزیزان مان. آپ اسے خدا کا دیا ہوا اسلام کہہ کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو عام دنیاوی علم کی مہک پر کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتا. آپ سوچئے کہ ہم نے اسلام کے خلاف کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے. بات اور آ رہی ہے تو ضمن بات سامنے آتی ہے، جی نہیں چاہتا اسے چھوڑ کر آگے نکل جانے کو. ان انسانوں کو لے کر حلوم، ان کی کیفیت یہ ہے انسان کی کہ اس قدر بے صبرا سا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. ذرا سی تنگی آتی ہے تو واہ ویلا مچانا شروع کر دیتا. جزا کہتے ہیں ویسے سب کچھ ہوتے سوتے یہ کہتے ہیں ہے نہیں مر گئے ڈٹ گئے، وہ تھوڑی سی تکلیف آنے والا جو کچھ کیا کرتا ہے. کہتا کیفیت اس کی یہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی چیز اس کے خلاف منشا، ذرا سی تکلیف کی کیفیت ذرا پیدا ہو تو چیخنے چلانے لگ جاتا ہے کہ ہے نہیں مر گیا. اور جب ذرا خوشحالی کی کیفیت آتی ہے تو اس وقت بجائے سے کہ یہ سوچے کہ ایسے اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہیں ہے اور میرے پاس اتنا ظاہر پڑا ہوا ہے کہ صرف کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں مجھے اس کے ملتی، لیکن کیا کیفیت ہوتی ہے منوعن، وہ پھر روک کے بیٹھ جاتا ہے. وہی جو آخری ہے لفظ ارائیت الذی یکذب بالدین 107 میں جو ہے عجیب و غریب ہے وہ صورت. فذلک الذی یدعو الیتیم لا یحض علی طعام المسکین. اور آگے ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان مسلین نمازیوں کے لیے نماز کے مقصد سے، اس کی غائب سے ہی بے خبر رہتے ہیں. اور ان کی کیفیت ہوتی ہے یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. رزق کے اس چشمے کو جسے بہتے ہوئے رہنا چاہیے تھا اس کے آگے بند لگا دیتے ہیں، روک لیتے ہیں. وہ میں نے اس لیے وہ آیت پڑھی کہ وہ جو ہے یمنعون الماعون، یہ ہے منوعن جہاں ہے، روک دیتے ہیں، بند لگا دیتے ہیں. وہی فاووا جمع فاووا جو اوپر کہا ہے. کیفیت یہ ہے کہ ذرا ضرورت سے زیادہ ان کے پاس جو آتا ہے تو اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہے کہ اس وہاں بند لگا دیتے ہیں رزق کے سب چشموں پر، دوسروں کے لیے جانے نہ پائے. اس بند لگانے کی شکلیں ہر زمانے میں بدلتی رہیں گی. یہ آج کے دور میں جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ قلت مصنوعی پیدا کر دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اشیاء صرف میں اتنی گرانی واقع ہو جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منوعی تو ہوتا ہے. وہ چیزوں کا فقدان نہیں ہوتا، وہ موجود ہوتی ہیں، ان کو روک لیا جاتا ہے. اور یہ ساری تباہی کی بنیاد اس پہ ہے کہ یہ جو آپ کے یہاں چیزیں خریدنے سے ملتی ہیں. بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی. کہا ہے کہ جہنم آوازیں دے دے کر بلائے گا انہیں کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ
صحیح نظام زندگی سے پیٹھ موڑ کر چلے جاتے ہیں یا اس میں سے گریز کی راہیں نکالتے ہیں۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ بڑا ہی بے صبرا واقعہ ہوا ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے واویلا مچا دیتا ہے، خوشحالی کا زمانہ ہو تو پھر سارا کچھ سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھا آل انسان کی یہ کیفیت ہے، کہا الا المصلین، مسلین کی یہ کیفیت نہیں ہو۔ وہاں بھی یہ صورت کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو اب مسلین وہ ہوئے کہ جو صلاۃ کی غائب سے بے خبر نہیں رہتے، اسے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک صلاۃ وہیں اس نے یہ کہی ہے کہ ہم یراؤون، وہ صلاۃ یہی جانتے ہیں جو کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے نا، وہ جو مرئی اس کے ویزیبل جو حرکات و سکنات اس کی ہوتی ہیں وہ ہے صلاۃ۔ کہیں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیجئے، امام مسجد کو جو سامنے دیکھتا ہے، نماز نہیں ہوئی بھائی تمہاری، کیا ہوا تھا؟ تمہارے پاؤں کے درمیان فاصلہ کم رہ گیا تھا، ہاتھ پورے لو تک نہیں اٹھے تھے، سینے پہ نہیں باندھے تھے، نیچے باندھے تھے، رکوع میں اتنا نہیں جھکا تھا، سجدے میں اتنا نہیں گیا تھا۔ یہ سارا کچھ جس کا ہو جائے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ نماز کچھ ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگر وہ جہری ہے تو الفاظ جو ہیں وہ صحیح مخرج سے نکلے، تلفظ صحیح ہو۔ یراؤون، جو چیزیں دیکھی جا سکتی، نہ دیکھنے والی چیز کون سی تھی؟ یمنعون الماعون، کسی نے دیکھا نہیں کہ رزق کے سرچشموں پہ بند لگا کے نماز پڑھنے آ گیا۔ وہاں یہ ایک چیز دی تھی کہ جو مسلین اپنی صلاۃ کی غائب سے واقف نہیں، بالکل یہی چیز یہاں کہی گئی ہے۔ جہنم آوازیں دے کے بلائے گا ان کو جن کی یہ کیفیت ہے، انسان بڑا بے صبر واقع ہوا ہے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے الا المصلین، لیکن مسلین کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اب نظر آ گیا کہ قرآن کی روح سے مسلک کہیں گے کسے؟ وہ تو آپ نمازی کہہ دیجئے، بات ہی کہیں اور چلی جاتی۔ الذین ہم علی صلاتہم دائمون، صلاۃ کوئی ایک وقتی اور ہنگامی شے نہیں ہے، یہ تو زندگی کی پوری روش کا نام ہے۔ اور اس روش میں پہلی چیز یہاں یہ دکھائی ہو کہ جمع فعوا والی رسم اس میں نہیں ہو سکتی، محنت کرنا ہے، کھلے رکھنا ہے۔ صلاۃ تو دائم ہے، ایک دائم مسلسل زندگی کی نہج اور روش کا نام ہے جسے یہ صلاۃ کہا جاتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دیکھیے کنٹراسٹ اس کا تضاد آ گیا ہے۔ صلاۃ یہ ہے، وہی جو وہاں کہا تھا، دین کی تکذیب وہ کرتا ہے کہ وہ ان کا احترام نہیں کرتا کہ جو تنہا رہ جاتے ہیں، جج اور پارٹی والوں کا احترام ہوتا ہے۔ جو اپنی محنت سے اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے، ان کے رزق کے سامان کے لیے تحریک نہیں کرتا، یہ بھی نہیں، خود بھی نہیں کوئی دیتا، پھر تحریک بھی کرنے کی ضرورت ہے، یہ نظام قائم کرنا اس کے لیے۔ اور یہاں بھی وہ اس کے برعکس کہا کہ یہ مسلی وہ ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے اور حق کے معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ سائل اور محروم، سائل تو وہ صاحب احتیاج ہوتا ہے کہ جو کچھ تو اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہوں اپنی محنت سے اور کچھ باقی رہ جاتی ہیں، تو محروم ایسے معذور ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہ حاصل کرنے کے قابل ہوں۔ ان سب کے لیے مسلین کے مال میں ایک حق ہے، ایز آف رائٹ اس میں سے یہ لے سکتے ہیں، خیرات کے طور پہ نہیں، اور وہ حق کے معلوم ہے، ریکگنائزڈ ہے اور معلوم ہے اس۔ والذین یصدقون بیوم الدین، یہ میں نے کہا تھا کہ مومنین کی صفات یہاں بھی چلی آ رہی ہیں، اور یوں وہ خدا کے قانون مکافات عمل کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ یہ جو مصدق والی بات قرآن نے کہی ہے یہ بڑی عظیم چیز، ایک دوسرے مان لینا ہے نا کہ میں اسے سچ مانتا ہوں۔ ابتداً اس کی ضرورت ہے کہ کسی شے کو پہلے آپ سچ مانیں، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سچ کہتے ہیں اسے اپنے عمل سے سچ کر دکھائیں۔
اسے کہتے ہیں مصدق۔ یہ جو قرآن کریم کے متعلق یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ، یعنی کتاب سے کہا ہے جس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو کچھ کے پہلی کتابوں کے اندر ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ خود ہی تو بار بار کہتا ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، انہوں نے وسط کر دیا ہے، بدل کے رکھ دیا ہے، تبدیلیاں کر دی ہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی، تو پھر یہ ان کی تصدیق بھی ساتھ کرتا ہے۔ وہاں یہ ہر جگہ جہاں یہ لفظ آیا ہے قرآن میں دیکھیے مصدق آیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دعوے ان میں بھی کیے جاتے ہیں کہ خدا کی تعلیم کو ماننے والوں کی یہ کیفیات ہوں گی، وہ سربراہ ہوں گے، وہ اعلان ہوں گے، ان کو دنیا میں تمکن ملے گا، ان کی زندگیاں نہایت معزز اور مکرم ہوں گی، خوشحالی ہوگی، یہ سب دعوے ہیں ان میں۔ کہتا یہ ہے کہ ان کے اندر دعوے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے جو ان دعاوی کو جو تمہارے ہاں بھی موجود ہیں سچ کر دکھائے گا۔ یہاں بھی یہ کہا ہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، زبان سے صرف اقرار نہیں کرتے، اور اگلی چیز بھی یہ نہیں ہے کہ دل سے تصدیق کرتے ہیں، نہیں، وہ اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے، اپنے زندگی سے ان کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کے جو تباہ کن نتائج ہے ان سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر معمول، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس قانون کی روح سے جو تباہیاں آتی ہیں ان سے کہیں بھی انسان کو امن نہیں مل سکتا، کہیں بچ کے نہیں جا سکتا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہو جہاں اس کو ان سے حفاظت مل جائے، امن مل جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہی دہرایا جا رہا ہے جو پہلے سورہ المومنون میں آئے تھے، عصمت کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن میں بڑا زور دیا گیا ہے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اب تو یہ چیز محض اعتقادی اور نظری نہیں رہی۔ یورپ کی ان اقوام نے جنہوں نے اب اس عصمت کے پھاٹک کھول دیے ہیں، کوئی بھی حد باقی نہیں رہنے دی، ان کے ہاں کی بھی تحقیق یہ ہے کہ انہوں نے آخر میں لکھتا ہے اپنی کتاب کے کہ جو قوم بھی چاہتی ہے کہ وہ انسانیت کے اس مقام بلند کو حاصل کر لے جس کا کر سکنا ممکن ہے، اس کے لیے مقدم چیز ہوگی کہ وہ اپنی قسمت کی حفاظت کرے۔ تو قرآن کریم نے اس لیے اس کو زور دیا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سوسائٹی مل کے جس قسم کا قانون جی چاہے اس کے لیے بنا دے، بلکہ وہ حفاظت کرتا ہے اور بار بار یہ کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ بیویاں یا اس دور کی وہ لونیاں جن کو بعد میں بیویوں کا سٹیٹس دے دیا گیا تھا، بس یہ ہے طریق اس کا، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس سے الگ کوئی طریق بھی جو اختیار کیا جائے گا تو وہ سرکشی ہوگی قوانین خدا بندی سے۔ اور پھر آگے کوئی صفت آئی والذین هم باماناتهم وعهدهم راعون، وہاں بھی تھا اپنی ایمانات کی اور اپنے وعدوں کی اور واحدوں کی بڑی ہی پاسداری اور پابندی کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی پچھلی دفعہ سامنے آ گئے تھے۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، وہ لوگ جو شہادت کے لفظی معنی تو نگرانی کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو، اور اس کے بعد اس کے عام معنی ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی بات نزاعی ہو، جو چیز کسی کی دیکھی ہوئی سچی بات ہے وہ وہاں وہ سچی بات کہہ دے۔ عدل کا مدار شہادت پر ہوتا ہے۔ وہ جج وہ تو ایک ایک واقعہ کو دیکھتا نہیں ہے، دیکھ سکتا نہیں ہے، اور پھر قانون کی روح سے تو اس نے اگر دیکھا ہوا بھی ہو تو وہ اپنے اس دیکھے ہوئے کو اپنے فیصلے پہ متصر بھی نہیں کر سکتا۔ شاہد کی حیثیت سے وہ پیش ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عدل کا انحصار شہادت پہ ہوتا ہے، اور یہ قانون شہادت بڑی اہمیت رکھتا ہے نظام عدل میں، لیکن قرآن نے تو شہادت کے لیے چند ایک اصول دیے ہیں، عجیب و غریب اصول ہیں، اور اس میں یہ بھی جتنے اصول دیے ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ سچی شہادت دو،
خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف کی کیوں نہ جائے. وہاں یہ تو ہے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے اعزہ کے خلاف کیوں نہ ہو، اقربا کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، کسے باش ہو. اور اس میں یہ بات ہے کہ خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف بھی کیوں نہ جائے، ملزم خود اپنے خلاف سچ کی شہادت دے. میں کہتا ہوں اس سے عدل کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور بھی کوئی طریق ہو سکتا ہے، اور اس سے آسان تر، سہل تر، کم از کم وقت کے اندر، کم از کم الجھنوں کے اندر. یہ جتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں عدالتوں میں فیصلے کے لیے، دیانتداری سے بھی جو جج بیٹھے ہوتے ہیں وہ شہادات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. نظام عدل کی جب بات آئے گی تو میں عرض کروں گا قرآن نے اس بات میں کیا کچھ نہیں کہا. شہادت کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ وہ وہاں تک جاتا ہے کہ ملزم خود اپنے خلاف شہادت دے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ علی صلاتہم دائمون، آخر میں بھی کہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون. دائمون بھی ہے، یحافظون بھی ہے. تو وہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی محافظت کی ضرورت ہے، دوام کی ضرورت ہے، استمرار اور انتظام کی ضرورت ہے. پوری کی پوری زندگی اس قسم کی گزرے گی اور ہر وقت اس کی نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس روش کے اوپر میں قائم ہوں یا نہیں، کہیں میرا پاؤں ادھر ادھر تو نہیں پڑ گیا، لغزش تو نہیں کہیں آ گئی. یہ حفاظت ہے صلاۃ کی. اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جنت کی زندگی بسر کرتے ہیں، خوشحالی کی زندگی کے ساتھ. مکرمون بھی قرآن نے بتایا، جہاں رزق جو ملتا ہے اس کے لیے رزق کریم کہا ہے، عزت کی روٹی. یہاں ان کے متعلق کہا ہے نہایت معزز، اور دوسری جگہ تو ان کو مہمان کہا ہے قرآن نے اپنا. مہمان تو خود ہی مستحق ہوتا ہے عزت کا، لیکن ساتھ اس کے انہیں مہمان بھی کہا ہے، باعزت بھی کہا ہے کہ انہیں کوئی چیز بطور بخشش اور خیرات کے نہیں ملتی، بطور حق کے ملتی ہے، اور پھر بڑی عزت سے رکھا جاتا ہے ان کو. زندگی مومنوں کی یہ ہے عزیزان من کہ وہ مکرمون ہوتے ہیں. اس دنیا میں بھی ان کی زندگی جنت بدامہ ہوتی ہے، اور وہ نتیجہ ہوتی ہے ان کی ان صفات کا جو قرآن کریم مختلف مقامات پر گنا رہا. عربی زبان کا بھی قاعدہ یہ ہے، اور قرآن کریم نے بھی، یاد رکھیے قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے اس کا اسلوب بیان جو ہے وہ وہی ہے جو عربوں کے ہاں اس زمانے میں اسلوب بیان تھا. اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے محاورہ عرب اور تصریف آیات. یہ دیکھا جائے کہ معنی نزول قرآن میں عرب ان الفاظ اور اس اسلوب نگارش سے مفہوم کیا لیا کرتے تھے اس کا. اور پھر یہ کہ قرآن نے ایک موضوع کے متعلق مختلف مقامات پر جو کچھ کہا ہے اس کو سامنے رکھ لیا جائے اور اس میں ایک ربط دے دیا جائے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ زبان کے اعتبار سے بھی قرآن نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے. اور عام طور پہ آپ قانون کی کتابوں میں یہ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مثلا ضمیر پروناؤن تو ہم ہی استعمال کریں گے جو مرد کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس میں شی بھی آئے گا جو عورت کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کوئی لکھیں گے تو بہرحال اس میں تو ایک ہی ضمیر استعمال کی جائے گی. یہ تو کچھ اچھا نہیں لگے گا نا کہ اس کے اندر تصریح کرتے جائیں. ایک جگہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس میں یہ دونوں جن سے شامل ہوں گے. عربی زبان کا قاعدہ تھا، اور انگریزی زبان میں تو صرف ضمیریں جہاں آتی ہیں وہیں اس کی تمیز ہوتی ہے. عربی زبان میں تو جو افعال فعل آتے ہیں، ورب آتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ تمیز ہوتی. وہاں یہ تسمیز کے لیے فیمیلز کے لیے فعل کی شکل اور ہوتی ہے اور میل کے لیے شکل اور ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر دونوں کے لیے دو قسم کے استعمال کرنا وہ شروع کرتا تو کس انداز کی یہ عبارت ہو جاتی. تو اس قاعدے کی روح سے یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں یہ آئے گا بجوز ان مقام پہ جہاں اس نے تخصیص کر دی ہے
کہ یہ چیز مردوں کے لیے ہے مثلا یا یہ عورتوں کے لیے، وہاں اس نے مرد اور عورت الگ الگ کہا ہے۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ قرآن کا یہ انداز ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اس نے اس کی تصریح بھی ساتھ کر دی، جہاں اس نے مومنون کہا ہے مومنات بھی ساتھ کہا۔ ایک آیت ایسی ہے جس میں یہ چیز مرد اور عورت دونوں دوست بدوش جاتے ہیں زندگی کی شاہراہ کے اوپر۔ انداز بیان ملاحظہ فرمائیے، 33/35، 33/35۔ پوری آیت پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ آپ جانتے ہیں نا یہ تیز ان کے ساتھ آ رہی ہے، یہ خواتین ہیں، یہ عورتوں کے لیے آتا ہے وہاں، اور یہ پہلے جو آتا ہے یہ نون جس میں آ رہا ہے یہ مردوں کے لیے آتا ہے۔ والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے جی، الرجال قوامون علی النساء کا ایک فکرہ کہیں سے یاد کر لیا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ زبان کے اعتبار سے بھی اس کے معنی یہ کیا ہے۔ مردوں کو خدا نے صاحب عورتوں کے اوپر داروغہ بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، ڈال کے رکھا جائے گا۔ یہ پست واقع ہوئی ہیں، ان کا دماغ بھی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اور ارسطو جیسا حکیم تو ساری عمر یہ کہتا رہا کہ صاحب مرد کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، عورت کے منہ میں 28 ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا فلاسفر، اندازہ لگائیے کیفیت بعض اوقات کیا ہو جاتی ہے انسان۔ خیر، مسلمے کے طور پر باقیوں کے ہاں تو ہمیں ضرورت نہیں کہ گردش کریں، ہمارے ہاں یہ چیز مسلمہ مانی جاتی ہے کہ عورت اور مرد کا درجہ ایک کا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے آیت قرآن، کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جس میں عورت کو کمتر درجے پہ رکھا ہو یا چھوڑ دیا ہو۔ اور وہ تو میں ابھی عرض کروں گا، وہ سائحون جو تھا قرآن نے، سیاحت کرنے والے، وہاں تو سائحون ہے یہ، دوسری جگہ سائحات بھی ہے، اس میں بھی اس نے عورت کو نہیں مستثنا سیاحت کرنے والے۔ تو قرآن کریم میں سوائے ان فطری وظائف کے کہ جو دو جنسوں میں الگ الگ ہوتے ہیں، جہاں تک ان کی انسانی سطح کا تعلق ہے وہ مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ میں گنا رہا تھا صفات جو اس نے مومنین کی دی ہیں۔ پہلا لفظ آ گیا ہے مسلمین والمسلمات، اور آگے ہے مومنین والمومنات۔ آپ دیکھیے عام استعمال میں تو مسلمان اور مومن ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن نے بھی اکثر ان کو مرادف معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن بعض مقامات پر ان میں تفریق بھی کی ہے، اور وہ مقام خاص طور پہ وہ مقام ہے جہاں کہا ہے کہ یہ اعراب، یہ بدو، یہ قبائل والے نئے نئے جو اسلام لائے ہیں، ان سے کہو کہ ابھی اپنے آپ کو مومن نہ کہیں، ان سے کہیے کہ یہ کہیں اسلمنا، کہ ہم نے صرف سرنڈر کیا ہے، اپنے آپ جھک گئے ہیں مملکت اسلامیہ کے سامنے، اس کی فرما پذیری ہم نے اختیار کر لی ہے، اس کے سٹیزن ہو گئے یوں کہیے، لیکن مسلمان ہوگا، سٹیزن تو اس کے غیر مسلم بھی وہاں ہوتے ہیں، اسلام لائے ہیں، لیکن کہا کہ ابھی ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ تو گویا قرآن نے خود تصریح کر دی ہے مسلمان، یعنی جب یہ لفظ ان معنوں میں آئے گا تو مسلم میں اور مومن میں یہاں دونوں چیزیں آئیں، مسلمان مرد اور عورت، مومن مرد اور عورت اگلا درجہ تو ہے، والقانتین والقانتات پہلے بھی آ چکے ہیں الفاظ، قنات ہوتا ہے، قانت ہوتا ہے جو اپنی توانائیوں کو اس مقام پر صرف کرے جس مقام پر صرف کرنے کے لیے انہیں دیا گیا، بڑی جامع چیز یہ مقامات کے جہاں صرف کی جانی چاہیے توانائیاں، یہ قرآن کریم نے اپنی اقدار و اصول سے ان کی نشاندہی کی ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمالاً۔
ترجموں میں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف فرما بردار ہی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اور عربی زبان کے الفاظ ان معنوں میں مرادف نہیں ہوتے کہ بیان ہی وہی معنی ہو کہ دوسرے لفظ کا. یہ تو زبان کا بڑا نقص ہوتا ہے، ان میں شیڈز کا فرق ہوتا ہے معانی. بہرحال قانتین اور قانتات جو اپنی صلاحیتوں کو انہی مقامات میں صرف کریں جہاں صرف کرنے کے لیے ان سے کہا گیا ہے. والصادقین والصادقات، یہ ہے صادق، سچ کہنے والے، صداقت کی شہادت دینے والے، صدق پر قائم رہنے والے، بڑی چیز. والصابرین والصابرات، اور اس راستے میں جتنی مشکلات بھی سامنے ان کے آئے ان پر استقامت اور استقلال سے، ثبات سے جم کر کھڑے رہنے والے. صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں. صبر شکر کرنے والی گل نہیں میری ساڈے ہوئی، انتہائی بیزارگی کا عالم. یہاں انتہائی عزم کا عالم ہوتا ہے، عظیمت کی انتہا ہوتی ہے جسے صبر کہتے ہیں. کہ معنی ہوتے ہیں کہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہو اور وہ یوں کھڑا ہو جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے، اسے یہاں کہتے تھے وہ صبر. والخاشعین والخاشعات، استقامت میں یہ کیفیت، لیکن شاخ ثمردار کی طرح جھکے ہوئے. جھوٹا تکبر نہیں ہے، جھکاؤ ہے دوسروں کے سامنے. والمتصدقین والمتصدقات، بس صادق کا صرف یہاں متصدق ہے. متصدق کے معنی ہوتے ہیں اندر ضرورت اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والا. پہلی چیز آئی تھی نا کہ مومنوں نے بیچ دیا ہے خدا کے ہاتھوں اپنا سب کچھ. تو متصدق وہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں سب کچھ نچھاور کر دینے والا. ہمارے یہاں بھی تو یہ لفظ قربان کر دینے کے معنی ہے تصدق، جان و مال تیرے تصدق. متصدقین والصائمین والصائمات، عام معنی تو اس کے ہوں گے روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والے. لیکن یہ صرف روزہ ہی نہیں، قرآن کی اصطلاحات کے معنی قرآن سے متعین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے صوم بھی اس کے اندر آتا ہے، لیکن بنیادی معنی تو اس کے یہ ہے حدود اللہ کے اندر رہنے والے، جہاں رکنا ہے وہاں رک جانے والے. اس کے معنی رک جانے کے نے کہا تھا نا کہ حفاظت کرتے ہیں حدود اللہ کی. بس جہاں وہ لکیر آئی، کتنا ہی تیز رہو کیوں نہ ہو یہ کھلاڑی، اچھا کھلاڑی وہی ہے کہ اس لکیر سے پہلے ہی رک جائے. اگر اس کا قدم بھی اس کے اوپر پڑ جاتا ہے تو فوج ہو جاتا ہے. سائن وہ ہوتا ہے کہ جہاں رکنا ہے وہاں رک جائے. اور سوم روزے کو بھی اسی لیے وہ سوم کہا جاتا ہے کہ کہا یہ ہے وہاں کہ اس دوران میں تم نے ان حلال چیزوں سے بھی رک جانا ہے جو عام حالات میں جن کے کھانے پینے میں کوئی بات نہیں ہوتی. پھر وہی والحافظین فروجہم والحافظات، عصمت کی حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنے والی ہیں. اور عصمت کے معاملے میں بھی جب میں آؤں گا تو آپ دیکھیں گے جہاں قرآن نے کہا ہے کہ باہر نکلیں تو نگاہوں کو جھکا ہوا رکھیں، اور پھر اس کے لیے ہمارے ہاں ہر بندش عورت پہ، ہر بندش عورت پہ، مرد پہ کوئی بندش نہیں. وہاں قرآن نے پہلے مردوں کو حکم دیا باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر، بے باک نہ ہوں. جھکا کے رکھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے یوں چلیں، بے باک نہ ہونے دیں. کیا یہ رہا تھا کہ حفاظت عصمت جو ہے ہمارے ہاں اس کا تقاضا صرف عورت سے ہی کیا جاتا. اور اب تو معاشرہ ایسا آ گیا ہے کہ اس کے اندر تو خاص طور پہ یہ لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ حفاظت عصمت کریں. اگر کہیں کبھی کوئی شکایت کرتی ہے بیوی میاں سے کہ لڑکے کے متعلق کچھ سوچو، کچھ کرو، آوارہ ہوتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں راتوں کو رہتا ہے، اس طرح سے تو بالکل اس کا اخلاق بگڑ جائیں گے، یہ ہو جاتا ہے. بڑی لائٹلی کہہ دیا جاتا ہے بولی اس عمر میں ایسا ہوا ہی کرتا ہے، کیا چلیے یہ ہوا ہی کرتا ہے جی. اور اس کے مقابلے میں باہر ہاتھ لڑکی کے متعلق جو حفاظت ہوتی ہے وہ تو جانتے نہیں آپ نہیں ہے. میں کیا یہ رہا تھا، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ لڑکی کو بھی یہ اجازت دینی چاہیے. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یہ حفاظت جو ہے عصمت کی جہاں بھی ذکر کرتا ہے پہلے مردوں سے تقاضا کرتا ہے، اس کے بعد عورت سے تقاضا کرتا ہے. اور اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں اگر مرد رک جائے تو فواحش کا امکان ہی باقی نہیں رہتا. اور فرمایا آپ نے اس چیز
اس لیے قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے پہلے مرد کا ذکر کرتا ہے، اس کے روکنے کا طریقہ یہ، لیکن وہ دونوں سے تقاضا کرتا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ آپ کو پتہ ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں، بس جامع لفظ ایک آخر میں دے دیا کہ بات ساری یہ 100 تھی رسہ کے سرے سے گند، کہ وہ ہر زندگی کے موڑ پہ، ہر تقاضے کے زمانے میں، ہر سوال کے حل میں ہمیشہ قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ذکر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے اس نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی گھومتے گھماتے بھی کوئی شیطانی خیال سامنے آ جاتا ہے، دماغ میں آ جاتا ہے یا دل میں سے گزرتا ہے، تو وہ ذکر کرتا ہے، اس سے متعلق قانون خداوندی کو سامنے آتا ہے، وہ مستقبل اور بالکل اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی سامنے آ جاتی ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خدا کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں، ان کے لیے خدا نے سامان حفاظت، یہ نیگیٹو پہلو آ گیا، ہر تباہی اور خطرے اور نقصان سے محفوظ رکھنا، اور پازیٹو اجرن عظیما، اور ان کا اجر عظیم۔ یاد دلا دوں کہ بات ہو رہی ہے کہ مومنین کی صفات قرآن کی روح سے کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے قرآن کریم ایک سن کے گوہر کی طرح ایک ایک تابدار موتی کی طرح سامنے لا رہا ہے۔ بات عورتوں کے متعلق چلی تو ایک آیت میں قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے، ازواج مطہرات کے متعلق جو سلسلہ ہے وہ تو خیر لمبا ہے اور عرض کروں گا، وہاں بھی یہ کہا ہوا ہے مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات، یہ باتیں لگتا ہے 66/5 66/5، وہی الفاظ یہاں بھی آئے ہیں مسلم مومن عورتوں کے لیے، قانت تائب عابد، اور وہی سائحات، میں نے کہا تھا نا کہ یہاں 9/112 میں سائحون آیا ہے اور یہاں سائحات آیا ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ چیز ہے۔ سردست یہی مقامات صحیح۔ آپ دیکھیے کہ اس میں ایک فرد ہو یا افراد کی جماعت ہو، ان کا جس قسم کا نقشہ سامنے آتا ہے، اگر کوئی معاشرہ کوئی سوسائٹی اس قسم کے افراد پر مشتمل ہو تو وہ زندگی کیسی زندگی ہو۔ لمبی چوڑی تفصیل میں نہ بھی جائیے، اگر وہ معاشرے کے افراد وہ ہوں جو جانتے ہوں، یعنی وہ سچ کر کر کے دکھانے والے ہوں اپنے ان الفاظ سے جن سے ایک دوسرے کو گریٹنگ دیتے ہیں، جو ہمارے یہاں لفظ گریٹنگ ہی رہ گیا، السلام علیکم، اور رد عمل علیکم السلام، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی سلامتی اور امن ہے تیرے لیے میرے ہاتھ، اور یہی وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تمہاری کیفیت میرے ہاتھوں سے ہے۔ معاشرے کے دو افراد اب جن سے بھی یہ ملنا ہوگا، اس کا اگر ان کی کیفیت یہ ہو، ایک ہی بات میں کہہ رہا ہوں، کم از کم جن سے آغاز ہوتا ہے آپ کے ملنے کا، کیا کیفیت نہ ہوگی اس زمانے میں۔ آج کوئی شخص باہر سڑک پہ نہیں نکلتا کہ وہاں معلوم نہیں کہ ساتھ چلنے والا جو ہے وہ آستین میں کس قسم کا پنجے چھپائے ہوئے ہیں۔ عزیزان من، دو بیل نہایت اطمینان سے سڑک پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے متعلق کبھی کوئی خدشہ وسوسہ نہیں ہے، بدظنی بدگمانی نہیں ہے، کبھی نہیں ہوتا کہ وہ چلے جا رہے ہیں وہ کنکیوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کہیں سے چھری تو نہیں نکال رہا۔ حیوانات کی یہ کیفیت ہے،
چلتے ہوئے راستے کوئی اجنبی آپ کے قریب 2 قدم چلے تو آپ کو احساس ہو گیا نا کہ کیا کیفیت آپ کی ہوگی. حیوان تک محفوظ اور معمون دوسرے حیوان سے. اکیلے آپ جا رہے ہوں تو پھر بھی کچھ محفوظ اپنے آپ کو سمجھیں. کوئی ساتھ چل 2 قدم آ کے آپ کے ملا اور یوں چلنے لگا تو پوچھو ہی نہیں کیفیت آپ کی کیا ہو جائے. مومن کا تو مادہ ہی امن تھا کی بات. مسلمان کا تو لفظی مادہ ہی سین نام نہیں. باقی صفات تو ایک طرف رہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ہیں وہ صفات جن کے حامل افراد پر وہ معاشرہ متشکل ہوتا ہے جو یہاں نظام خداوندی قائم کرتا ہے. یہاں اس کے زیادہ سے زیادہ بھی اگر گفتگو ہوتی ہے نا تو اس کے قوانین کے متعلق ہوتی ہے. آئین کے متعلق باتیں ہوں گی. قانون کیا دیا ہوتی ہے. قانون تو عزیزان من مستثنیات کے لیے ہوتا ہے, مجرموں کے لیے ہوتا ہے. اصل شے یہ ہے کہ وہ معاشرہ مشتمل کن افراد پر ہوتا ہے, یہ نظام قائم کن کے ہاتھوں سے ہوتا ہے. وہ ان کے ہاتھوں سے قائم ہوتا ہے جن کی صفات یہ بتائی گئی. خود ان کے ہاتھوں سے قائم ہوتا ہے, پھر وہ اس قسم کا انتظام کرتے ہیں کہ جو آگے اس سلسلے کو اس طرح بڑھایا جائے تعلیم سے, تربیت سے, کہ اپنے ہماری ہر آنے والی نسل وہ اسی قالب کے اندر ڈھلی ہوئی ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کوئی بھی مومن پیدا نہیں ہوتا, کوئی بھی کافر پیدا نہیں ہوتا. تعلیم کے لحاظ سے ایسا بنانا پڑے گا آپ کو. ہم نہ تو خود ایسے ہیں نہ آنے والے بچوں کو ایسا بنانے کے لیے جیسا حتمی صاحب قرآن چاہتا ہے. کوئی کسی قسم کا ہمارے انتظام ہی نہیں. سوال جو کچھ وہ بن کے نکلتے ہیں اس کے ہاتھوں سب روتے ہیں, سب روتے ہیں اور ویسے ہی بناتے چلے جاتے ہیں. عجیب قوم ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب قومیں اپنے سامنے کوئی نصب العین زندگی کا نہ رکھیں تو ان کی ساری عمر روتے پیٹتے گزر جاتی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے مومنین کی یہ صفات گنائی اور وہاں کہہ دیا تھا ذاکرین, یہاں کہا ہے والحافظون لحدود اللہ. میں پھر آ گیا 9/112 پر. حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا, اور ان حدود کا تعین قرآن کریم نے نہایت نمایاں حیثیت سے کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کا التباس ہی نہ رہے, کوئی ابہام نہ رہے. یہ نہ ہو کہ پہچان نہیں سکے ہم کہ یہ حد کہاں تھی اور کس قسم کی تھی. یہ ساری حدود موجود ہیں قرآن کے اندر, نمایاں حیثیت سے موجود ہیں. مومن وہ ہے جو حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا. مومن کی تو یہ زندگی ہوئی, اور اس کے اب بالکل وہی اپنے قاعدے کے مطابق قرآن پھر لے آیا اسی کانٹراسٹ میں, اسی تضاد میں, وہی ایک دوسری بیک گراؤنڈ اس کے لیے لے آیا ہے. یہ مومن ہے, اس کے برعکس مشرک ہوتا ہے. مومن وہ ہے کہ جو صرف قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے. مشرک وہ ہے جو ان کے ساتھ اور قوانین کو بھی ملاتا ہے. اپنے فائدے کے لیے ان میں سے کچھ ہوئے وہ لے لیے, جہاں دیکھا ان میں سے ذرا نقصان ہوتا ہے دوسری طرف سے لے لیے. خود بنا لیے, یاد رکھیے خود بنائے ہوئے یا دوسروں سے لیے ہوئے, یہ دونوں انسان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دونوں شرک. خدا کے دیے ہوئے قوانین خدا ہی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. مومن کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کے لیے سامان حفاظت ہے. ہر مومن دوسرے مومن کے لیے سلامتی اور امن کا مدعی نہیں بلکہ ضامن ہے ان چیزوں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کہا کہ بعد اس کے کہ یہ بات یہ تبین لهم, بانا کے معنی ہوتا کسی چیز کو ابھار کر سامنے لے آئے. جب ان کے سامنے صحیح راستہ ابھار کر نکھار کر لے آئے, واضح بات ہو گئی
اس کے باوجود یہ اس راہ پہ نہیں چلتے، تو اب ان کے غلط روش کے جو تباہ کن نتائج ہوں گے ان سے تم انہیں حفاظت کا کیا کی ذمہ دار ضمانت دے نہیں سکتے۔ یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ روش اس قسم کی غلط اختیار کریں اور تم انہیں اس روش کے نتائج سے بچا سکتے۔ کسے استغفار کہتے ہیں؟ دعائے مغفرت نہیں، سامان حفاظت، حفاظت کی ضمانت تو دیں۔ کہا کہ یہ نہیں، یہ تو جو لوگ خالص خداوندی قوانین کا اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ جو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرے قوانین پہ چلتا ہے، تو وہ تو اپنی غلط روش کے مضر اثرات اور نتائج وہ تو ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ نہ نبی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ جماعت مومنین ان کے لیے کچھ کر سکتی ہے۔ ہاں وہ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو تمہارے، رشتے میں قریبی ہوں، وطن کے اعتبار سے قرب ہو، نسل کے اعتبار سے قرب ہو، کتنے ہی قریبی تمہارے کیوں نہ ہوں، تم ان کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم انہیں یہ وعدہ بھی نہیں دے سکتے کہ ہاں ایسے وقت میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیے من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم ہے، پہلے بات واضح کر دی جاتی ہے۔ قرآن نے بڑے متعدد مقامات میں یہ کہا ہے کہ قانون کی وضاحت کے بعد قانون کی خلاف ورزی کے متعلق مواخذہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ اسے واضح طور پر دوسروں کے علم میں لانا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ جس تاریخ سے جس دن سے قانون نافذ کیا جائے گا وہ اس زمانے سے لاگو ہوگا۔ قرآن نے کہا الا ما قد سلف، کئی مقامات کہ اس سے پہلے جب یہ قانون رائج نہیں تھا تو اس میں اس زمانے کی روش و قانون کے مطابق جو کیا گیا ہے اس پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس قانون کی بنا پر وہ پچھلے اپنے جو کوئی اعمال یا روش ہے اس کے لیے وہ مجرم قرار نہیں دیے جا سکیں گے۔ یہاں یہ کہا ہے کہ قانون کو واضح طور پہ سامنے لانا ہوگا، وہاں کہا یہ گیا ہے کہ ماضی کی جو باتیں ہیں ان کی بنا پہ وہ مجرم قرار نہیں پائے گا۔ کہا کہ یہ چیز جب ہو جائے گی، قانون سامنے آ جائے گا اور اس تاریخ بتا دیا جائے گا، پھر اگر کوئی شخص اس طرح کے جرم کرے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی وعدہ دے سکتا ہے۔ اب ایک بات سامنے آئی قرآن میں، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت تو بڑے بضد ہو رہے ہیں، اور مقام کیا تھا میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں آیا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا، یہ اگلی آیت 114 ہے، إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اس نے ان سے کہا تھا، ابراہیم نے اپنے باپ سے تو کہا یہ ایک استثناء ایسی آتی ہے کہ پہلے انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے استغفار کا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، لیکن جب یہ بات واضح طور پر ان کے سامنے آ گئی کہ نہیں وہ تو خدا کا دشمن ہے، تبرأ منہ، فوراً اس سے الگ ہٹ گیا۔ وعدہ اس زمانے میں تھا جہاں ہنوز یہ توقع تھی یا یہ ذہن میں یہ تھا کہ یہ دشمن عداوت سے یہ نہیں کر رہا، جہالت سے یہ کچھ کر رہا ہے، جہالت سے جو کچھ کیا جائے گا اس کے بعد اصلاح کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ چیز نظر آ گئی کہ نہیں یہ تو خدا کا دشمن ہے، باپ خدا کا دشمن ہے، جب واضح ہو گئے تو وہ اس سے الگ ہو گئے۔ حالانکہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حالانکہ وہ بڑا ہی نرم دل، درد مند، ہم درد، یہ اواہ آہیں بھرنے والا دوسروں کے غم کے اوپر، دوسروں کے دکھ کے اوپر، حلیم بڑا بردبار تھا۔ دو لفظوں کے متعلق دوبارہ میں ابھی آتا ہوں حضرت ابراہیم کے متعلق۔ بات یہاں یہ تھی کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے والد سے۔ قرآن کریم میں یہ حضرت ابراہیم کے وعدے کے متعلق بھی ہے، ریفرنس دیکھ لیجئے تو اچھا ہے۔
19/47 19/4 سٹیپ عجیب انداز چلا آتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. گھر سے بات شروع ہو رہی. سب سے پہلی تبلیغ باپ سے ہو رہی. بیٹا باپ سے. اور یہاں تو بیٹا اور باپ سے کچھ ایک جھٹکے میں علاقہ دیا جاتا ہے. اور تو سانو جمے گا سی ہم جمے آ گئے جمع جمع ٹھنڈے پیدا چلی جھگڑے وال گلے آگے نے لگا چڑھ کے کرنے واسطے سامنے. اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اور ضابطۂ اخلاق خطائے بزرگاں گرفتن خطا خطائے بزرگاں تسلیم ہے یہ غلطی ہے. بزرگوں کی غلطی پکڑنی یہ خود غلط ہے. اسی لیے وہ غلطی اس قدر تاب اور تاؤ چڑھتی ہوئی اس پر منجمد ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد پکی ہو جاتی ہے, چٹان بن جاتی ہے. اگر پہلے ہی دن سے اس کو پکڑ لیا جائے تو آگے چلے ہی نہیں. پھر یہ جب بھی وہ نظر آ جائے غلطی ہے وہی پکڑ لیا جائے تو اس پہ اور طے تو نہ جمے. یہاں ہر صدی کی ایک طے اس کے اوپر جم جاتی ہے. پھر جب یہ وہ اس طرح سے منجمد ہو کے کٹھی ایک چٹان بن جاتی ہے. آپ کو پتا چٹان ہوتی کیا ہے؟ یہ مختلف تہیں ہوتی ہیں ان پتھروں کی, ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جمی مرور زمانہ سے جم جاتی ہیں. یہ طے بن جاتی ہے. جب وہ طے بن جاتی ہے تو وہ اسلاف کا مسلک کہنا ہے. اسلاف کا مسلک اس کے خلاف سند اس کی تواتر ہوتی کہ جی چلا آ رہا ہے اسی طرح سے. یہ کیسے چلا آ رہا ہے؟ اس لیے کہ خطائے بزرگوں کے رشتن خطاط کے مزہ چلا آ رہا ہے. یہاں بیٹا باپ کی پوزیشن یہ تھی اس زمانے میں, آپ کو معلوم نہیں, یہ چیف پریسٹ ہیڈ آف دی یہ ہیڈ پریسٹ ہوتا کیا تھا؟ بادشاہ سے زیادہ اختیارات رکھتا تھا حمان. یہ کیفیت اتنا بڑا معزز اتنا بڑا صاحب حکمت یہ عہدہ ہوتا. یہ تھا باپ. پھر باپ اور ابراہیم تو پیدائشی بلیاد تھے کسی منصب کے لیے اس باپ کے. دوسری بات ہے کہ پھر کیا کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. کیوں گئے؟ اتنے جائے انہیں اللہ رکھو تم سب کچھ تمہارے لیے ہے, میں چلا اپنے اللہ کی طرف دامن چھاڑ کے اس کے چل. اس بات سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہم کیا کر رہے ہیں, آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں, نہ جو سنتا ہے نہ بولتا ہے, یہ سب کچھ. ضرورت ہے آپ کو تو ایک بات کروں آپ کو, جو سامنے سے بولتا نہیں ہے اس کی پرستش بدھ کی پرستش اس لیے ہوتی ہے نا. آپ کو پتا بدھ کی پرستش کیوں کرتا ہے یار؟ وہ اسے ٹوکتا نہیں, بڑا اتنی ہونے سے ہوتا انہیں ابو کہاں ہی وہ اسے ٹوکتا نہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس خدا کی معصومیت اختیار کرتے ہیں اس کی صفت کیا؟ وہ کلام کرتا ہے آپ سے, اسی لیے قرآن کو کلام اللہ کہا گیا ہے. بولتا ہے وہ سامنے, ٹوکتا ہے قدم قدم کے اوپر. آپ ایسا خدا نہیں چاہتے. بہت پسند ہے بت جیسا خدا. کیا کرتے ہیں آپ خدا کی کلام کو؟ ناظرہ پڑھتے ہیں, بغیر سمجھے ہوئے اسے پڑھ جاتے ہیں. تو وہی بات ہو گئی. خدا آپ سے بولتا نہیں, کلام نہیں کرتا, ٹوکتا نہیں. اگر آپ یہ سمجھ کے پڑھے کیا کہتا ہے تو ٹوک دیا اس نے. عزیزان من ایک دن نہیں چلنے دیتا, وہ ایک قدم نہیں چلنے دیتا, دوسرے دن ہاتھ نہیں لگانے دیتا. آؤ تو صحیح اس حاکم کے سامنے کہ جس کی بات کو تم نے رد کر کے منہ کر کے چل دیے تھے. آؤ تو اس معبود کے سامنے جسے تم نے کہا تھا کہ میں سجدہ کرتا ہوں تمہیں, تیرے سامنے جھکتا ہوں, جو تو کہتا ہے مانتا ہوں. آؤ اس کے سامنے. دوسرے دن جب پہلے دن اس نے کہا تھا کہ خبردار اگر یہ کچھ کیا, اور اس کے بعد یہ کچھ کر کے اس کے سامنے آؤ تو جرت نہیں کر سکتا انسان. بدھ کے سامنے آنے سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے. اس نے کیا کہنا؟
قرآن ناطق کو قرآن صامت بنا کے عزیزان ایمان بولنے والے خدا کو آپ نے پشت میں تبدیل کر رکھا. ہم اس کی بات سننے کی کتاب نہیں مقصد، ہم سننا چاہتے نہیں، فریب اپنے آپ کو دے رہے ہیں. جیسے وہ جا کے پرستش کر کے بت کی فریب دے کے آ جاتا ہے نا، بڑا کام کیا، بغیر سمجھے ہوئے قرآن کو پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے. اسی لیے آپ کے ہاں خدا کے لیے عبادت کا لفظ کے لیے پرستش ترجمہ ہو گیا. تیری ہی ہم پرستش کرتے ہیں کہ مانے معقومیت اختیار کرنے کے، حکم ماننے کے لیے کہ لفظی مانیں گے نہ. حکم ماننا کسی کا، معصومیت ماننا ہو تو خدا زندہ ہوگا تو اس کا کریں گے. جو آپ سے کچھ کہے گا آپ اس کی سنیں گے، جو آپ سے کچھ نہیں کہے گا، جس کی آپ سنیں گے ہی نہیں، اس کے حکم ماننے کا سوال نہیں، اس کی پرستش کریں گے. آپ ترجمہ ہی اس کا پرستش کریں. پوچھا نہیں کیا کچھ کیا. کہہ یہ رہا تھا کہ ابراہیم باپ سے یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ساری آیتیں پڑھیے کتنے زور سے کہے چلے جا رہے ہیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی. باپ سے کہہ رہا ہے، باپ اس روش پہ رہو گے تو میں جانتا ہوں خدا کی طرف سے عذاب آ جائے گا اور شیطان کے دوست بن جاؤ گے. اللہ حلیم ہے ابراہیم، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں آؤں گا تو کروں گا. یہ کیفیت ہے. لیکن جہاں یہ مقام آ جاتا ہے جو عدو اللہ ہوتا ہے، خدا کا دشمن ہے، باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کی یہ کیفیت ہے. جواب ملتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ. کہا ابراہیم جا، دور ہو جا میری نظروں سے. یاد رکھو تم مجھے میرے معبودوں سے بہکانا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو. باز نہ آئے اگر تم اپنی روش ہے تو یاد رکھو سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مروا دو. سمجھے کیا ہو؟ ہٹو میری نظروں سے، دور ہو جاؤ یہاں. باپ کی یہ کیفیت ہے، دل میں ابھی یہ چیز ہے کہ جہالت کی بنا پہ ایسا کرتا ہے. کالا سلام علیکم، کوئی بات نہیں. جہالت سے اگر ایسا کر رہے ہو، میں نا امید نہیں ہوتا. اتنی جلدی نا امید نہیں ہے، آخر تک توقع رکھی جاتی ہے. سلام علیکم سأستغفر لک ربی، میں عرض کروں گا اپنے خدا کہ تیرے دل کو بدل دے، تو صحیح راستہ اختیار کر لے. اس طرح تجھے حفاظت مل جائے گی اس تباہی سے کہ جو تمہاری روش سے تم پر آنے والی ہے. میں یہ ایسا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، اور مجھے اس سے توقع ہے کہ میری یہ دل سے نکلی ہوئی آرزو جو ہے شاید یہ پوری ہو جائے. یہ تھا جو قرآن نے کہا کہ وہ جو کہا ہے کہ ابراہیم کا ایک وعدہ تھا، اور وعدہ یہ تھا، اور پھر یہ کہا ہے نا کہ جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں یہ تو عدو اللہ ہے، فوراً قطع تعلق کر کے الگ ہو گیا. اور قطع تعلق کن الفاظ میں کیا عزیزان ایمان؟ 60 اور 460 کی آیت 4. قرآن کریم میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کے اسوے کے متعلق کہا ہے کہ تمہارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے. ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابراہیم اور اس کے ساتھی. کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بہترین نمونہ ان کی زندگی کے اندر کہاں کہا گیا؟ کیا بات پیش کی گئی آگے؟ کیا چیز تھی ان کی جس کے لیے کہا کہ دیکھیے بہترین نمونہ اس میں ہے؟ کس میں؟ اس قالوا لقومہم، جو قوم خدا کی دشمن تھی اس سے اس نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تم اور یہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان تمام سے دل برگشتہ ہو گیا. کفرنا بکم، میں انکار کرتا ہوں تمہارے ساتھ ہر تعلق. بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، تم میں اور مجھ میں ہمیشہ کے لیے ایک عداوت اور بغض پیدا ہو گیا.
خدا کا دشمن میرا دوست کیسے ہوتا؟ ابداً کہا، ہمیشہ کے لیے، لیکن آپ دیکھیے مومن کی احتیاط، کہا نہیں، ابداً نہیں، گنجائش ہے اس میں، آپ کو معلوم ہے گنجائش کیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ تم معافی مانگ لو، مجھ سے صلح کر لو، تو پھر بات نہیں ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم بھی اسی خدا واحد کے اوپر ایمان لے آئے گے تو پھر بہرحال یہ ساری چیزیں بدل جائیں گی، یہ عداوتیں محبت میں بدل جائیں گی، یہ نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی، ایک ہی شرط، یہ عداوت ہے تو اس لیے کہ تم اس سے دشمنی کرتے، وہ چھوڑ کے اس کے ہو جاؤ گے، گلے سے لگا لوں گا۔ کہا یہ ہے وہ اسوہ، وہ ہے روش ابراہیمی جو تمہارے لیے اسوہ حسنہ اپنے اندر رکھتا ہے، جو تیرا دشمن ہے اس کا ہم سے واسطہ کیا۔ اور آج یہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں بار بار صاحب کہ دوستی کے ہاتھ بڑھاؤ ان سب کی طرف، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے خدا کے بھی دشمن ہیں۔ جلی روح میں دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام، عزیزہ نے مان، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، جہاں تو سب سے پہلے گھر والوں سے شروع کیا جاتا ہے، دیگروں کے رسد۔ یہ تھی وہ چیز جو ابراہیم علیہ السلام کے وعدے کے ضمن میں آئی تھی۔ وقت ہو گیا ہے، آج سورہ التوبہ کی آیت 114 تک ہم آئے ہیں، 115 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔